الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ عرصہ پہلے نام لیے بغیر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک بہت بڑے یوٹیوبر نے، اسکالر نے سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں یہ کہا کہ واقعہ کربلا میں جو حضرت حسین مد مقابل آئے ہیں ایک اموی بادشاہ کے، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ تو اس پر ہم قبلہ صاحب کا موقف جاننا چاہیں گے۔ انہوں نے واقعہ کربلا پر کتاب بھی لکھی ہے۔ قبلہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس جملے کی؟ ایک تو تنقید فرمائے دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور دوسرا سیدنا حسین کا جو بنیادی اختلاف ہے اس پورے فیصلے سے کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بیٹے کو بنا کر جا رہا ہے اور یہ صلح حسن کی شرائط ٹوٹ گئی ہیں، تو سیدنا حسین کے موقف کو آپ واضح فرما دیں، اور جو ان پہ تنقید کی جا رہی ہے، معاذ اللہ کوئی باغی کہہ رہا ہے، کوئی معاذ اللہ فساد فی الارض کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملا کی ذہنی عیاشی ہے۔ اچھا جی۔ اس کے علاوہ اس کی تاریخی دینی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح۔ بھلا یہ بتاؤ یزید کس بنیاد پر شہزادہ ہے؟ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جس وقت ان کے آباء و اجداد نے کلمے کی اوٹ لی، صحیح، پھر حنین میں آئے، پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے، ٹیلے کے پیچھے، ریت کے ٹیلے کے پیچھے، تماش بین بن کر وہ تماشا تکتے رہے کہ مسلمان کس طرح پسپا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جس وقت اموال جمع ہوئے تو مولویوں کے نانا جی بھی آ گئے، ماموں جی بھی آ گئے، دو ماموں، ایک نانا اور ایک صفوان بن امیہ، آ کر کہنے لگے جی ہمیں بھی دیا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی، سب کچھ جانتے تھے کہ کیا کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹ، 100 اوقیہ، 120 اوقیہ چاندی دیا۔ یہ حضرات واپس پلٹ گئے مال لے کر۔ ٹھیک۔ ان کا زمانہ رسالت میں مدینے آنا ثابت ہی نہیں ہے کسی تاریخ اور کسی سیرت کی کتاب میں باضابطہ طور پر۔ صحیح۔ چلیں، مان لیا کوئی چکر وکر چلایا، پھر کتنے غزوات ہوئے۔ آج تک عبد الرحمن بن ابی بکر کو، جو صحیح خلیفہ ہے ابو بکر، اس کے بیٹے کو شہزادہ نہیں کہا ہے۔ واہ، صحیح ہے۔ اگر یہ صحابہ کا ہی نام لیتے ہیں علیہم رضوان کا، محمد بن ابی بکر کو کبھی شہزادہ نہیں کہا، عبداللہ بن عمر کو کبھی شہزادہ نہیں کہا، معاویہ کے بیٹے کو شہزادہ۔ وہ کون سی ایسی شہزادگی تھی؟ اور یاد رکھو، ملا ہمیشہ سے شیطان رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، الا ماشاء اللہ۔ جھوٹ بولتا ہے، مکار ہے، حقائق مسخ کرتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، خلافت راشدہ قائم ہے، ایک پس منظر تو ہے نا اس کے پیچھے، جد و جہد کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے، پس منظر میں ان کی خدمات ہیں، تمام غزوات میں شرکت ہے، بالکل، مالی معاونت ہے، جانی معاونت اپنی بساط کے مطابق ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی میرٹ ہے۔ صحیح۔ سو ایسے ہی حضرت عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، ان کی خدمات ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آج بھی ہماری پاکستان آرمی میں چلے جاؤ یا پولیس میں چلے جاؤ یا جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی محکمے میں، یہ ہمارا مسکین سا ملک ہے۔ یہاں بھی ایک سسٹم ہے سینیارٹی کا، جس کی خدمات زیادہ ہوں، ایثار زیادہ ہو، سروس زیادہ ہو، اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ صحیح، ایسا ہے نا۔ تو میں پوچھتا ہوں، اس سینیارٹی کے ٹائٹل پر یہ جو بادشاہت یا قائم ہوئی ہے، جو ریاست وغیرہ جو یہ جو کر رہے ہیں معاویہ یا اس کے ماننے والے، کس سینیارٹی پر وہ آئے ہیں؟ کیا خدمات ہیں؟ کس غزوے میں شرکت ہے؟ کہاں کہاں اسلامی؟ اچھا، کوئی بندہ روئے کائنات کا، کوئی آسمان کا بندہ بھی آ کر بتا دے ایک سطر صحیح سند کے ساتھ کہ ایک دمبڑی دی ہو انہوں نے اسلام کے لیے۔ اچھا، صحیح۔ ایک دمبڑی سمجھتے ہیں، ٹکا۔ صحیح۔ پہ حضرت عثمان غنی نے تو ہزاروں اونٹ، لاکھوں روپے سرمایہ مسجد نبوی شریف کی، یعنی یہ خدمات، ان لوگوں کی خدمات تو نظر آتی ہیں، اثار اور وفا تو نظر آتا ہے۔ اس ٹبر نے کہہ دیتا ہے جو اموال غنیمت حنین میں آئے تھے، وہ لیٹے لیے بٹورے اور گھر چلے گئے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا ایسا جہت ہے، وہ سینیارٹی کیا ہے؟
اس لیے حضرت عمر اپنے آپ پر افسوس کرتے رہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط کیا ہے صحیح کہ ان کو شام کا گورنر بنایا. اس کا پہلے بھائی تھا وہ ادھر یزید بن ابی سفیان, اس کو گورنر بنایا گیا. میں یہاں یہ بات, یہ مسٹیکس ہیں, جی جی یہ فروغ گزاشتے ہیں. کس بنیاد پر بنائے گئے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے. بالکل. عقیدت مندی اور چیز ہے, حقائق اور ہیں. بالکل سمجھ آ گئی نا جی. اور اس چیز کا اظہار کرتے رہے. حضرت عمر نے عالم نزا میں کہا کہ یار جڑ جاؤ ورنہ یہ تم پر غالب آ جائیں گے. ہے نا ایسا؟ جی جی. بعد میں محسوس ہوتا ہے غلطی ہو جاتی انسان سے. تاہم گزارش یہ ہے قبلہ کہ کون سی ایسی خوبی ہے, بادشاہ کے بیٹے کو شہزادہ کہا ہے نا, جی جی تو بادشاہ سلامت میں کون سی خوبی ہے؟ صحیح ہے. کوئی ہے کسی بھی قسم کی کوئی خوبی صحیح جو اس سینیارٹی کے ٹائٹل پر کہا جائے کہ جناب یہ بالکل ٹھیک ہے؟ اکابر صحابہ جن کی خدمات پر قرآن نازل ہوا بالکل وہ موجود ہیں, دانشور موجود ہیں, ریاست مدینہ کی تقویم کے لیے جن کا کردار موجود ہے, جن کی بصیرت افروز سرگرمیاں موجود ہیں, ان کو اہمیت ہی نہیں دی گئی. صحیح. کیوں نہیں دی گئی؟ اب چونکہ حضرت عمر جیسے تو رہے نہیں, بالکل مولا کائنات بھی شہید کر دیے گئے, حضرت عثمان, تو پھر وہ یہود دوبارہ اپنے انتقام میں وہ تیار ہو گئے. اچھا یہ دیکھو, یہ ملا ہمیشہ ڈرامے باز ہے, صحیح, ذہنی عیاش ہے. چلیں سرکاری عہدوں پر اہل بیت میں کتنے افراد تھے؟ صحیح. کوئی سرگرمی یا اکابر صحابہ؟ کلیدی اسامیوں پر میاں جی نے یہودیوں کو قبول کیا ہے, مسلمانوں کو قبول ہی نہیں کیا. صحیح صحیح. یہ ہے اجتہاد جو قرآن کے مقابل ہے, رسول کے مد مقابل ہے, صحیح, حرمت دین کے مد مقابل ہے, اہل بیت کے مد مقابل ہے. اجتہاد اجتہاد. میں یہ ان مولوی سے کہتا ہوں, یہ ذہنی عیاش ہے نا جی, ان سے کہتا ہوں کہ 5% مرتبہ اجتہاد کو جو مطلوب علوم ہیں, صلاحیت فکر ہے, جودت ذہن ہے, وہ 5% ثابت کر دیں, ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں. صحیح صحیح. نہیں کوئی ثابت کر سکتا. تو یہ وہی تسلسل ہے. اب یزید کو کس بنیاد پر شہزادہ کہیں؟ فرض کرو معاویہ جیسا اس کا باپ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف مولا کائنات کا بیٹا ہے. اچھا یزید کی ماں عیسائی ہے, بنت بہدل ہے, جی جی بالکل, اور ادھر زہرا ہے. واہ واہ واہ. اور حسین کی طرف آئیے, وہ جنت کا سردار ہے, یہ جہنم کا ایندھن ہے. وہ شہزادگی کس بنیاد پر ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل. یہ مجھے ان لوگوں سے اس لیے کوئی میں دلچسپی نہیں لیتا کہ ذہنی شودے ہیں, ٹھیک ہے, تو شودوں کے ساتھ کیا بندہ کرے. مجھے ٹھیک ہے, بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ایک ٹکراؤ رہا ہے, ایک تاریخ ہے, بندے لڑتے آئے ہیں, جی جی, انبیاء نہیں لڑے, لڑتے آئے, ہوتا رہا ہے. مجھے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے جو مولویوں نے اس دہشت گردی کو بھی ثواب قرار دیا ہے. اصل دہشت گرد یہ مولوی ہیں. صحیح. یہ کتنا فساد ہے کائنات میں مذہبی میں مولویوں کا ہے. بالکل. مولوی خواہ یہودی کا ہو, مولوی عیسائی ہو, مولوی مسلمان ہو, ایسے ہی ہے. دین ملا فی سبیل اللہ فساد, اقبال ایسے ہی روتا گیا. یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں, نبوت کا ارشاد ہے. ان اشر الشر العلماء, بدترین شر مولوی کائنات کا ہے, بدترین. اس سے بڑا شر ابلیس کا بھی نہیں ہے جتنا شر مولوی کا ہے. ایک ڈرامہ کرتے ہیں جی, یزید کا انتخاب تو اس لیے کیا گیا تھا کہ وہاں کنٹرول نہیں ہونا تھا. چنگا کنٹرول کیا ہے یزید نے, کعبے کو جلایا, مدینے کو جلایا. اچھا بڑا کوئی بے غیرت طبقہ ہے تو ملا اعظم کا ہے. آج تک کبھی ان بے غیرتوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے صحابیات سے زنا کیا ہے وہ بھی کافر ہے, نہیں کہا. پھر ان بے غیرتوں سے کیا بندہ بات کرے. جس نے مسجد نبوی شریف کی توہین کی وہ صحیح ہے,
کافر ہے، کبھی نہیں کہا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ یزید کا باپ جو ہے 1,14,000 مسلمانوں کا قاتل ہے، تو اسے کہا جاتا ہے تو جہنم دا کتا بن گیا جی، یہ ذہنی عیاشی ہے نا جی۔ ہاں، جو ان کو گستاخی کرے، جو چیز ایک تاریخ میں لکھی ہے، حدیث میں لکھی ہے، اور علماء اہل سنت نے اس پر ریسرچیں دی ہیں، ان شہدوں کو کیا پتہ، صحیح، بڑے بڑے ذخائر دیے ہیں، دلائل دیے ہیں، شواہد دیے ہیں، صحیح، حقائق دیے ہیں، اور صحیح احادیث سے ثابت کیا ہے، اس حقیقت کو نہیں مانتے، صحیح، نہیں سمجھے، چونکہ ماموزات میں آتے ہیں۔ ہاں، صحیح ہے، یہ ہے ملا اعظم، سمجھ آ گئی۔ صحیح، کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے، میرے بریلویوں نے، چلو اعلیٰ حضرت تو بزرگ تھے اس وقت، ان کا اور معاملہ تھا، ان کے ماننے والوں نے بھی کہا کہ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ بھی کتا ہے، نہیں کہتے، اور نہ کہیں گے، ایسے ہی ہے، ان میں غیرت نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح، میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ان سے مدارس چھینے، صحیح، ٹھیک ہے، کار کے کھاون، ہاں، یہ گڈیریاں بیچے، صحیح، ان کو پتہ چلے کہ دین کتنا قیمتی ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ صحیح، تو گزارش قبلہ یہ ہے کہ یہ فساد کرنے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں۔